السلام علیکم، میرا نام ارسلان ارشد ہے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ 8 فروری 2021 کو ڈان نیوز پیپر میں چھپنے والا آرٹیکل وائی اے نیشنل امیج میٹرز بائی ملیحہ لودھی، جو کہ یو این کی، یو کے کی اور یو ایس کی پاکستان کی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا آرٹیکل۔ پرائم منسٹر عمران خان میڈ اے نمبر آف assertions recently at the launch of a documentary film about the irrelevance of promoting a soft image of the country۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت زیادہ زور دیا ہے حال ہی میں ایک ڈاکومنٹری فلم کی لانچنگ تقریب میں ملک کے ایک سافٹ امیج کا تصور اجاگر کرنے کی irrelevance ہونے کے والے سے، اس کے اس بات سے کوئی تعلق نہ ہونے کے والے سے۔ These statements warrant comment as the Prime Minister is not alone in holding these view۔ اب یہ جو اس طرح کے بیانیہ ہے، یہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے یہ اکیلا صرف ایک بندے کے نظریات کی عکاسی نہیں کرتا۔ Other people also subscribe to this opinion۔ دوسرے لوگ بھی اس ہی نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ The Prime Minister said that the people of Pakistan should not be concerned about creating a soft image of the country only to please outsider, specifically the West۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا صرف ایک نرم سا پہلو اجاگر کریں صرف باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ مغرب کو۔ He asked a rhetorical question: What does a soft image really mean؟ انہوں نے ایک وہی پرانا سوال ایک دہرایا کہ اس نرم رویے کا ایک سافٹ امیج کا مطلب کیا ہے۔ Will creating such an image mean the world will consider us as very good؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے ایسے امیج کا کہ دنیا میں بہت اچھا مانے گی؟ This, he argued, only reflects an inferiority complex and the mark of people who lack self confidence۔ یہ انہوں نے اس بات کی دلیل دی کہ صرف ہمارے اندر ذہنی پستی کا شکار لوگ اس طرح کا اس کو ظاہر کرتی ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر اب خود اعتمادی نہیں ہے۔ Only an independent and confident nation commands the respect of other۔ صرف ایک خود مختار اور بااعتماد قوم ہی دوسروں کی عزت حاصل کر سکتی ہے۔ The Prime Minister is right۔ وزیر اعظم صاحب صحیح ہیں۔ That an image should not be manufactured merely to please other۔ کہ ایک آپ نے اپنا شکل جو ہے یا ایک امیج جو بنانا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بنانا کہ دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ That would never work as any hollow characterization bereft of reality will lack credibility۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کام نہیں کرے گا جیسے کوئی بھی خالی آپ ایک تصویر بنا لیں، کریکٹرائزیشن bereft of reality، جو حقیقت سے خالی ہو، محروم ہو، وہ کریڈیبلٹی کسی قسم کی اس کو آپ کریڈیبلٹی نہیں دے سکتے۔ There can also be no disagreement with his assertion that national confidence comes from standing on one's own feet and not relying on aid or borrowing from outside۔ اور اس بات سے بھی آپ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ جو انہوں نے کہا کہ قوموں کا جو اعتماد ہے وہ صرف اسی لیے آتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، نہ کہ باہر سے آنے والی امداد پہ یا باہر سے قرضے لے کر لے۔ However, the projection of a soft image that he regards as futile seems to be based on a misunderstanding۔ تاہم جو وہ ایک سافٹ امیج کا تصور جو بیکار سمجھتے ہیں وہ ایک ناسمجھی پہ مبنی ہے۔ And it is at odds with what he has said at other times۔ اور بالکل ایک عجیب بات ہے جو انہوں نے دوسری بڑی دفعہ یہ بات کی ہے۔ He has often stated how tourism and Pakistan scenic beauty can help to promote the country's image and attract more visitors۔ انہوں نے اکثر اس بات کو کہا کہ کس طرح سیاحت اور پاکستان کی جو خوبصورتی ہے، قدرتی حسن کی خوبصورتی ہے، وہ کس طرح ملک کے امیج کو بہتر بنا سکتی ہے اور کس طرح باہر سے سیاحوں کو
اس طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے, دلکشی ان کے لیے پیدا کر سکتی ہے. آلسو ایٹ دا سیم لانچ ایونٹ ہی لیمنٹڈ ہاؤ پی ٹی وی ڈراماز نو لانگر اٹریکٹ اوورسیز آڈینسز ایز دے ونس ڈیڈ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس افتتاحی تقریب پر اس بات کا ویلا بھی کیا کہ پی ٹی وی کے ڈرامہ جو ہیں اب باہر کی لوگوں کو اس طرح سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتے جس طرح وہ کیا کرتے تھے, which again contradicts the view of that the country's image is of little significance. پھر اس بات کی بھی یہ تردید ہو گئی اسی بات سے کہ امیج جو ہے ملک کا ایک امیج وہ کسی اہمیت کا عمل نہیں. سافٹ پاور ایفرٹس آر امپیریٹیو فار پاکستان ٹو کریکٹ مس پرسیپشنز اینڈ پروجیکٹ اٹس مینی پازیٹیو ایٹریبیوٹس. سافٹ امیج کی جو کوششیں ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے اس کے بارے میں جو ایک غلط تصور ہے اس کو درست کرے اور اپنے بہت زیادہ مثبت ایٹریبیوٹ جو ہیں ان کو اجاگر کرے, اپنی خوبیوں کو دنیا کو دکھائے. دا ایکسپریشن سافٹ امیج از آفن یوزڈ ان پاکستان, جو نرم پہلو ہے, نرم شکل ہے, وہ صرف پاکستان میں ہی یہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ, بٹ وداؤٹ اینی ریئل انڈرسٹینڈنگ, اور بغیر کسی حقیقی سمجھ کے. واٹ اٹ مینز اور انکمپیس, یہ بغیر سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیا کن کن چیزوں کو یہ کور کرتا ہے. دیر از ایون لیس اویئرنیس اباؤٹ واٹ سافٹ پاور از, اور اس کے بارے میں بھی بہت کم آگاہی ہے کہ سافٹ پاور کا مطلب کیا ہے. واٹ کانسٹیٹیوٹ اٹ, کون سی چیزیں اس کو بناتی ہیں. اینڈ وائی کنٹریز بگ اینڈ اسمال, اور کیوں وہ ملک جو چھوٹے یا بڑے ہیں ڈپلائی اٹ ٹو ایڈوانس دیئر گولز ان دا ورلڈ, کیوں اس کو آگے رکھتے ہیں اپنے سیٹ کردہ گول حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر. پٹ سمپلی, اگر سادہ لفظوں میں بات کی جائے, پازیٹیو امیج فار کنٹری ریفلیکٹس اینڈ جنریٹ سافٹ پاور, کہ سافٹ امیج جو دنیا کا ہے, دنیا میں جو ایک ملک کا ہوتا ہے, وہ اس کی سافٹ پاور کو عکاسی کرتا ہے اور اس کو پیدا کرتا ہے. دا امیج آف اے کنٹری obviously derives from its various attributes. جو ایک ملک ہے اس کا ایک امیج جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے مختلف قسم کے پہلوؤں سے نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پر سوسائٹی اس کے معاشرے سے, کلچر اس کی ثقافت سے, ویلیوز سے, اس کی اخلاقی قدروں سے, اکانومی سے, اس کی معاشیت سے, اینڈ پولیٹکس اس کی سیاست سے. ایوری کنٹری ہیز اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, ہر ملک کی کچھ مثبت باتیں ہوتی ہیں, کچھ اس کی طاقتیں ہوتی ہیں, کچھ اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایمفیسائزنگ دا پازیٹیو اسپیکٹ آف اے کنٹری از ناٹ اباؤٹ پلیزنگ ادر اور بینگ ڈیفینسو. اپنے مثبت پہلوؤں پہ زور دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک جو دوسروں کو خوش کر رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بچاؤ کی حالت میں لے آئے ہیں. انفیکٹ در حقیقت ناٹ ڈوئنگ سو الاؤز رائیولس اور ایڈورسریز ٹو ڈیفائن یو اینڈ سیز دا نیریٹو ٹو دا کنٹریز ڈیٹریمنٹ. در حقیقت کیا ہے, ایسا نہ کرنا جو ہے وہ دوسرے جو دشمنوں کو اور جو آپ سے تعصب رکھنے والے ہیں ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی ایک تعریف پیدا کریں اور وہ ایک بیانیہ گھڑیں جو کہ آپ کے ملک کے لیے ڈیٹریمنٹ ہو سکتا ہے, نقصان دہ ہو سکتا ہے. ٹرننگ ٹو دا کنسیپٹ آف سافٹ پاور, اب واپس سافٹ پاور کے کنسیپٹ کی طرف, اس کے خیال کی طرف آتے ہیں. اٹس گریٹر امپورٹینس ٹوڈے از اے کانسیکوینس آف آر چینجنگ ٹائمس. اس کی سب سے زیادہ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو وقت بدل رہا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کے نتائج بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ان اے ورلڈ فنڈامنٹلی ٹرانسفارمڈ بائی ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک ایڈوانسز ایز ویل ایز دا انفارمیشن ریولیوشن, دا نیچر آف پاور ہیز آلسو بین چینجنگ. اس دنیا میں جو کہ بہت بنیادی طور پہ بدل رہی ہے ٹیکنالوجی سے, اور سائنسی جو ایڈوانسز ہو رہی ہیں, جو اس میں سائنس ترقی کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو معلومات میں ایک انقلاب آیا ہے, اور نیچر آف پاور جو ہے وہ بھی بدل گیا ہے, جو طاقت کا ایک خصوصیت تھی وہ بھی بدل گئی ہے. وائڈلی ایکسیپٹیڈ is the fact that military and economic power are not the only determinants of a country's international standing and clout.
اب بہت زیادہ یہ مانا جاتا ہے اس حقیقت کو کہ ملٹری اور معاشی طور پہ، فوجی اور معاشی طور پہ جو طاقت تھی وہی صرف ایک ملک کے جو ایک معاشی عالمی سطح پہ کہاں کھڑا ہے اور اس کا کلاؤڈ کیا ہے، اثر و رسوخ کیا ہے، وہی جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں. nor are they regarded adequate anymore to guarantee success in securing foreign policy goods. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں اب کافی ہوں اس بات کی گارنٹی کے لیے کہ آپ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں سے یعنی کہ اکنامک سے اور ملٹری سے حاصل کر سکتے ہیں. انکریزنگلی a country's reputation and positive image count and play a pivotal role in earning respect and enhancing its diplomatic weight in international affairs. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ایک ملک کا جو ریپوٹیشن ہے جو اور اس کا مثبت امیج جو ہے وہ میٹر کرتا ہے اور بہت زیادہ خاص کردار ادا کرتا ہے کہ وہ عزت اس کو دلا سکے اور اس کی جو ڈپلومیٹکلی ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز میں جو عالمی سطح پہ ہونے والے معاملات میں اس کا کردار جو ہے وہ بڑھا سکے. ہارورڈ اسکالر جوزف نئے ہارورڈ کے جو اسکالر ہیں جوزف نے وہ انٹروڈیوس دا نوشن آف سافٹ پاور جنہوں نے سافٹ پاور کا تصور دیا تھا. ڈیفائنڈ اٹ ایز دا ابیلٹی ٹو شیپ دا پریفرنسز آف ادرس اینڈ اچیو آؤٹ کمس تھرو اٹریکشن رادر دین دی کوریکشن اور اکنامک انسینٹیوز. جوزف نئے نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا جنہوں نے اس تصور کو دیا تھا سافٹ امیج کے کہ خوبی ہے کہ آپ دوسروں کے جو ترجیحات ہے ان کو بدل سکیں اور اپنے جو نتائج ہیں ان کو حاصل کر سکیں، اپنی طرف دلکشی پیدا کر سکے رادر دین دی کوشن جبر کی بجائے اینڈ اکنامک انسینٹیو، یا آپ ان کو اکنامک انسینٹیو دیے بغیر آپ اپنا ایک امیج اپنی طرف مائل کریں دوسروں کو. ہی کاؤنٹر پوز دی سافٹ پاور آف پرسویشن اینڈ کوآپشن ٹو دا پاور آف کوشن. انہوں نے جو جبر کی طاقت ہے اس کو بالکل متبادل ایک کنسیپٹ دیا کہ آپ مائل کر سکیں، قائل کر سکیں دوسروں کو. ریپریزینٹیڈ بائی دی ہارڈ پاور آف ملٹری اینڈ اکنامک اسٹرینتھ، جو کہ کوشن کی پاور جو ہے وہ فوج کی اور اکنامک اسٹرینتھ کی جو معاشی طور پہ مضبوطی کو اس سے آپ اس کو دکھاتے ہیں پاور آف کوشن کو. اینڈ ہی سا کلچرل پولیٹیکل ویلیوز اینڈ فارن پالیسی ایز دا مین سورس آف سافٹ پاور. انہوں نے کیا دیکھا؟ جو ثقافتی ہے اور جو سیاسی اقدار ہیں اور فارن پالیسی جو ہے وہی اس کے اہم ذرائع ہیں سافٹ پاور بنانے کے. ادر اسکالرلی اسٹڈیز پوائنٹ آؤٹ دیٹ اے رینج آف ڈائیورس ایٹریبیوٹس کین کمپرومائز سافٹ پاورز ریسورسز. اور دوسرے جو اس بارے میں جو لکھنے والے ہیں اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے لیے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو خصوصیات ہیں وہ سافٹ امیج کے وہ مختلف ہو سکتی ہیں. دے انکلوڈ اے کنٹریز گورننس، وہ کنٹری کی گورننس ہے، اس کی حکومت ہے، اینڈ اے ہیومن رائٹس ریکارڈ، اور اس کا جو انسانی حقوق کے ریکارڈ ہیں. اٹس ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل پرویس، کلچرل اینڈ ہیریٹیج، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، انٹرٹینمنٹ، ٹورسٹ اٹریکشنز، بزنس پریکٹسز، اینڈ آف کورس اٹس فارن پالیسی کنڈکٹ. اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کسی ملک کی حکومت ہے، اس کے ہیومن رائٹ کا ریکارڈ ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی جو طاقت ہے وہ، اور اس کی ثقافت ہے، اس کا میڈیا اور مواصلات ذرائع ہیں، اور انٹرٹینمنٹ ہے، اور سیاحوں کی کتنی دلچسپی ہے، بزنس کے ادھر کیا رویے ہیں، رجحانات ہیں، اور اس کی فارن پالیسی میں کیا اس کا لین دین ہے. دا ورلڈز موسٹ پاورفل اسٹیٹ، دنیا کی جو سب سے طاقتور ریاستیں ہیں، دیٹ پوزیس فارمیڈیبل ملٹری اینڈ اکنامک اسٹرینتھ، جن کی بہت زیادہ اچھی خاصی ملٹری، فوجی اور معاشی طاقت ہے. اینڈ اسٹیٹ آن دیئر اون فیٹ، جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہیں. یوز سافٹ پاور ان دیئر اسٹریٹجیز، وہ سافٹ پاور کو بھی
اپنی حکمت عملی میں استعمال کرتے ہیں اینڈ اسپینڈ اے گریٹ ڈیل آف ریسورسز آن دس، اور بہت زیادہ اپنے ذرائع جو ہیں وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. ناٹ بیکاز دے لیک کانفیڈنس، نہیں اس لیے نہیں کہ ان میں جو خود اعتمادی کی کمی ہے، بٹ ایز دس ہیلپس ٹو میگنیفائی دیئر انفلوئنس اینڈ سپلیمنٹ دیئر ہارڈ پاور، کیونکہ یہ ان کی جو طاقت جو ہے، اثر و رسوخ ہے، اس کو دگنا تگنا کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ان کا ہارڈ پاور جو ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے. ویسٹرن کنٹریز ہیو لانگ بین پریکٹسائزنگ دس while China is now investing heavily in soft power projection and making vigorous efforts to win hearts and minds globally. جو مغربی ممالک ہیں وہ بڑی دیر سے اس کو کر رہی ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں، اس کی مشق کر رہی ہیں، اس کو ہی استعمال کر رہی ہیں، جبکہ چائنا اب اس میں بہت زیادہ سافٹ پاور میں انویسٹ کر رہا ہے، سرمایہ لگا رہا ہے، اور بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کے ہاتھ، دل اور دماغ عالمی سطح پہ جیتنے کے لیے. بلڈنگ اے پازیٹیو امیج ایز پارٹ آف اے سافٹ پاور strategy is even more important for developing and smaller countries in order to raise their standing and enhance their outreach in a crowded international environment. اپنا ایک مثبت پہلو اجاگر کرنا سافٹ پاور کے طور پر یہ بہت بڑی حکمت عملی ہے، اور خاص طور پہ ان جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور چھوٹے ممالک ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے، جو عالمی سطح پہ اتنے زیادہ ممالک ہیں ان میں بڑھتے ہوئے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے. ان این انکریزنگلی ملٹی پولر اینڈ ہائپر کنیکٹڈ ورلڈ، بہت زیادہ ایک کافی زیادہ پہلو رکھنے والی جو اور بہت زیادہ آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں، پاور از مچ مور ڈسپرس بٹوین اینڈ ود ان اسٹیٹس، جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ریاستوں میں اور ریاست کے اندر بھی. دس ڈرائیوز دا نیڈ ٹو انفلوئنس اے ڈائیورس ارے آف ایکٹرز، اور یہ اس بات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو اس میں عوامل ہیں ان کو اثر انداز کریں. اینڈ مینی مور نیشنز ان پرسوٹ آف فارن پالیسی گولز، جب آپ فارن پالیسی کے گولز کی بات کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ اقوام کو بھی اپنے اندر قائل کریں. سافٹ پاور ناٹ جسٹ ایمز ایٹ انفلوئنسنگ پالیسی میکرز ان ادر کنٹریز بٹ آلسو دیئر پبلک whose opinions can impact on government policy to support a country's objective. سافٹ پاور جو ہے اس کا مقصد نہ صرف پالیسی میکر جو ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کے اوپر اثر انداز ہونا ہوتا ہے، بلکہ ان کے لوگوں کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی ان کی رائے قائم کرنے میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے، عوام نے ہی آگے گورنمنٹ کی پالیسی کو تشکیل کرنے میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے. Similarly, international opinion matters as it creates perception. اسی طرح عالمی طور پہ جو رائے ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ پرسیپشن جو ہے ادراک پیدا کرنے کردار ادا کرتی ہے کسی ملک کے بارے میں. That can help or hinder its ability to achieve its foreign policy goal. جو کسی ملک کو اس کی فارن پالیسی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں یا تو اس میں مددگار ہو سکتا ہے یا روک سکتا ہے. The soft power efforts are crucial to positively shape perception abroad and ensure that a country's narrative is heard and accepted. لہٰذا کیا ہے جی، سافٹ پاور ایفرٹ جو ہیں، جو کوششیں کی جاتی ہیں ایک نرم پہلو دکھانے کے لیے، وہ بہت زیادہ اہم ہیں کہ مثبت طور پہ اپنے جو رائے ہیں باہر کے ملکوں میں وہ پیدا کی جائے، اور تاکہ جو بیانیہ ہے ایک ملک کا وہ باہر سنا جائے اور اس کو مانا جائے. endeavors to build a good image and be liked in the world enables countries powerful and not so powerful to more effectively promote economic, trade and investment and diplomatic goals, eliciting cooperation to advance core interests. جو کوششیں ہیں ایک اچھا تاثر دینے کے لیے اور دنیا میں آپ کو پسند کیا جانا چاہیے، وہ ملکوں کو اس قابل بناتی ہے، وہ چاہے طاقتور ہیں یا نہ اتنے طاقتور ہیں، کہ وہ زیادہ پر اثر انداز سے
اپنی معاشی جس میں تجارت اور سرمایہ کاری ہے اور جو ڈپلومیٹک گولز ہیں جس میں تعاون وغیرہ ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس کو تعمیر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. نیشنل برانڈنگ ریپریزینٹ اے کی پارٹ آف دیز ایفٹ. اپنے ملک کو جو برانڈ کرنا ہے بہت کلیدی کردار اس میں ادا کرتا ہے ان کوششوں میں. اینڈ سیک ٹو کنورٹ سافٹ پاور ریسورسز انٹو این آئیڈینٹیفائیبل برانڈ ٹو اٹریکٹ ادر. اور اس کو ایک قابل پہچان برانڈ میں بدل لیتا ہے تاکہ دوسرے اس کی طرف مائل ہو سکیں. اگین اٹ از اے وے ٹو انگیج انٹرنیشنل اٹینشن ٹو پروموٹ اے کنٹریز اکنامک اینڈ کمرشل انٹرسٹ ان کمپیٹیٹیو گلوبل مارکیٹ. اور دوبارہ اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ عالمی طور پہ توجہ کو حاصل کریں کہ آپ کو اپنے ملک کی جو معاشی ہے اور کمرشل دلچسپیاں ہیں اس میں ایک بہت زیادہ جو عالمی رجحان عالمی مقابلہ ہے اس میں اپنی مارکیٹوں میں دنیا کو اٹریکٹ کر سکیں. فار پاکستان وچ ہیز لانگ سفرڈ فرام انٹرنیشنل امیج پرابلم. اور پاکستان جو کہ بہت عرصے سے اس مسائل سے گزرا ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ اس کا امیج بہت خراب تھا. ان پارٹ ڈیو ٹو مس کریکٹرائزیشن کچھ کہ اس میں غلط اس کو دنیا میں ایک پہچان دی گئی. اینڈ ڈیلیبریٹ ڈسٹورشن اور جان بوجھ کے جو حقائق کو تروڑا مروڑا گیا. اینڈ پارٹلی بیکاز آف آن گراؤنڈ ریالٹی. اور کچھ جو ہے وہ زمینی حقائق کی بنیاد پر. اٹ از ایون مور امپیریٹیو. یہ مزید زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ٹو انڈر ٹیک سافٹ پاور ایفرٹس ٹو کریکٹ مس پرسیپشنز. اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ یہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا سافٹ امیج دنیا کے آگے دیں, اس کو درست کریں تاکہ جو دنیا کے بارے میں غلط رائے ہمارے بارے پائی جاتی ہے وہ درست ہو. اینڈ مور اور زیادہ اہم بات کیا ہے ٹو پروجیکٹ اٹس مینی پازیٹیو سوشیو اکنامک ایٹریبیوٹس کہ ہم اپنے بہت زیادہ سماجی اور معاشی جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کر سکیں. اینڈ رچ ہیریٹیج آف آرٹ سویلائزیشن اینڈ کلچر. اور ہماری بہت زیادہ وسعت کی حامل جو آرٹس ہے اور تہذیب ہے اور ثقافت ہے وہ دنیا تک پہنچ سکے. دس ریکوائرڈ. اس کے لیے ہمیں ضرورت کس بات کی ہے فار اے اسٹارٹ کہ ہم ایک شروعات لیں آفیشیل ریکوگنیشن. اس جو ہماری آفیشیلی طور پہ ہم اس بات کو مانیں کہ دیٹ دی اینڈیور از وائٹل کہ اس کے لیے کوشش بہت اہم ہے فار دی پرسوٹ آف اٹس نیشنل گول اپنے قومی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اینڈ فارن پالیسی انٹرسٹ اپنے فارن پالیسی انٹرسٹ کے لیے دلچسپیوں کے لیے. اٹ نیڈس اپوال. اور سب سے بڑھ کر اس میں کیا ہے امیجینیشن ٹو کرافٹ سچ اے اسٹریٹجی. اس ایک ایسا حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک تصور کی ضرورت ہے. اینڈ انکارپوریٹ انٹو اٹس ادروائز اسٹیٹ ڈپلومیسی. جو ڈپلومیسی جو ہماری بالکل ایک تنگ نظر ہو چکی ہے اس کو بڑھانے کی. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Thank you. That's all for today.